بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مسائل زندگی کے سوالات لے کے. مسائل زندگی ہیں اور یقیناً ہر مسئلے کا جواب اسلام نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے، اور ہمارے علماء اکرام، ہمارے مراجع دن رات تگدو اور محنت کر کے قرآن اور احادیث سے ان مسائل کو حل کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء حق اس کو یہاں بیان کرتے ہیں. ہم سب مستفیض ہوتے ہیں. آئیے واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں ہم آغا کی خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فہیم زیدی سرزی سے ہوں. اس وقت میں جے پور میں ہوں. میرا سوال ہے کہ میرا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، حالانکہ نماز میں بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ کچھ دیر پہلے ہی یہ اپنے کو آمادہ کریں، حساب و کتاب قبر میں کیسے رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سے نماز شروع کریں تو تھوڑی دیر کے لیے تصور ان کا نماز سے ہٹنے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں. بالکل نہیں بتائیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ایک عزیز دوست ہے جن کو ایک لڑکے نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں. مختصر کر دوں میں کہ 3 سال پہلے کہا تھا شادی کروں، اور لڑکے سے ملی نہیں وہ صرف فون پہ، اور 3 سال بعد اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے بہنوں کی شادی وادی کا مسئلہ تھا، اب 3 سال بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور منع کر دیا. اب یہ لڑکی پریشان ہے اور غمزدہ ہو گئی، ڈپریشن میں ہو گئی. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ المومن اذا وعد وفا. مومن کو چاہیے کہ جب وعدہ کرے تو ان کو بھی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کسی سے اظہار محبت نہیں کرنا چاہیے. کیوں انہوں نے اظہار محبت کیا؟ اور اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو ساری دنیا کے اندر لڑکے مرد تھوڑی گئے ہیں، کسی اور جگہ رشتہ ہو سکتا ہے. ایک ہی رشتے کے اوپر کیا وہ آسمان سے تھوڑی اترا ہے؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے، ایک انسان کے گھر کا بچہ ہے. اگر اس نے انکار کر دیا تو ہزاروں رشتے ہیں. بہتر ہے کہ شادی سے پہلے منع کر دیا، اگر تکلیف ہو جاتی ہے، مشکلات کھڑی ہو جاتی. جی. لہٰذا بہتر ہے کہ پریشان نہ ہوں، ہمت و حوصلے سے. محبتیں ٹوٹتی بھی رہتی ہیں اور جڑتی بھی رہتی ہیں. ماں باپ پر اکتفا کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر رشتہ فراہم ہوگا. میرا نام کاظم علی رضوی ہے، کانپور سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم سلام کرتا ہے تو مجھے اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے جبکہ وہ اسلام سے محبت رکھتا ہے، اسلام کی عزت بھی کرتا ہے؟ دیکھیں، اسلام تو محبت ہی کا نام ہے، سلم اور محبت کا نام ہے. لہٰذا جب بھی کوئی غیر مسلم بھی آپ سے اظہار محبت کرے تو آپ کو بھی اس سے اظہار محبت کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رانچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 4 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. میری چھوٹی بہن کی شادی ہونا باقی ہے تو وہ ابھی ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اس کی شادی کے بعد میرے ماں باپ اکیلے کیسے رہیں گے. میرے ساتھ آ کر وہ رہنا نہیں چاہتے، حالانکہ میں سب سے بڑی ہوں، پر بیٹی کے گھر رہنا ان کو پسند نہیں ہے. اب بتائیے میں کیا کروں؟ کوشش یہ کریں جہاں تک ہو سکے ان کی ضرورتوں کو آ کر کے دیکھا کریں، اور جب وہ نہیں چاہتے ہیں تو کسی ایسے اگر ہو سکے تو ایک ملازم کا انتظام کر دیں جو صبح و شام مرد ہو یا عورت ہو جو آ کر کے ان لوگوں کی بازار اور سودا سلوک کا انتظام کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کارگل لداخ سے محمد یحییٰ ہوں. میرا آپ مولانا سے یہ کوشچن ہے کہ نماز ظہر اگر ہم نماز اول وقت کے بجائے 4 بجے پڑھیں کسی وجہ سے تو کیا وہ قضا ہو جائے گی یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قضا ہو جائے گی. نہیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اول وقت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو غروب آفتاب تک کے لیے وقت موجود ہے، اور جب وہ پڑھے گا تو اس کو ادا کی نیت سے ادا کرے گا، قضا کی نیت سے ادا نہیں. السلام علیکم جاوید انکل و مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو لوگ ہیں وہ شیخ ہوں گے یا سید؟ لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہاشمی نسل کے لوگ سادات ہوتے ہیں، اسی نسل میں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو صحیح بات کیا ہے؟ مجھے یہ نالج دیجئے. میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار سوال کیے مگر جواب نہیں ملا. ہم سوال کس ٹائم کریں؟ جس ٹائم مسائل زندگی شروع ہو اس ٹائم یا دوسرے ٹائم کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ جواب دے دوں کہ مسائل زندگی کے سوالات آپ 24/7 کسی وقت بھی ٹیلی فون کے ذریعے کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ، ٹیکسٹ میسیجز، آڈیو میسیجز کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے اور اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا. جہاں تک جواب کا سوال ہے آغا خدمت پیش کرتا ہوں. آغا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اولاد جناب ہاشم سادات ہے
جی اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے بعد سے آج تک وہ سعادات پائے جا رہے ہیں۔ یہ سب نسل جناب ہاشم ہیں، اور اس میں اختصاص ہو گیا ہے کہ پیغمبر کی نسل بھی ہے، جی جناب ہاشم کی نسل بھی ہے، پیغمبر کی بھی نسل ہے۔ مثلا جناب ابو طالب نسل ہاشم میں آتے ہیں، جی اور رسول اللہ کی جو نسل ہے فاطمہ زہرا سے، وہ نسل رسول اللہ ہے، مگر سب سعادات ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں ممتاز قادری کولکتہ سے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں کو اتنی جانکاری آپ لوگوں سے ملتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تا قیامت یہ چینل چلتا رہے، الہی آمین۔ آمین۔ میرا سوال ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فاتحہ ہوتی ہے، اس میں کئی قسم کی شیرینی ہوتی ہے، اگر میں ایک ہی قسم کی شیرینی رکھ کر فاتحہ کروں تو قبول ہوگی یا نہیں؟ اللہ حافظ۔ یقیناً قبول ہوگی، کوئی مذاق نہیں۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ میرا سوال ہے کہ میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا تو تب مجھے طہارت سے رہنے میں مشکل نہیں تھی، لیکن اب جب میں نماز کا پابند ہو گیا ہوں تو اب مجھے پیشاب بہت آتا ہے، اس سے طہارت رکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، اس کا کچھ حل بتا دیجیے۔ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی ہے کہ پیشاب کیسے آتا ہے۔ اگر ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ پیشاب ٹپک رہا ہے تو استبرا کر لیں، جی اور استبرا کا قانون توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، جی لہذا استبرا کے بعد اگر کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہے تو وہ پاک ہے، وہ نجس نہ سمجھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشتاق علی بخاری فرام احمد آباد، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں نماز جماعت کسی اور فرقے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں، کیونکہ ہماری اور ان کی نماز میں فرق پایا جاتا ہے۔ مجھے انفارم کیجیے گا اس کوشچن کا آنسر کب دکھایا جائے گا؟ یہ آج دکھایا جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی فرمائیے آپ۔ دیکھیے، نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، کسی مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، نماز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر آدمی ہے تو وہاں بھی سب مل جل کر کے نمازیں جماعت پڑھتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ان کے ہاں قنوت نہیں ہے، تو اتنی دیر کے لیے قنوت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں اور نماز کو پھر اسی طرح سے جاری رکھیں، اور ذکر ہے، حمد ہے، قل هو اللہ ہے، سب دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی نماز کو جاری رکھنے میں کوئی عیب نہیں۔ میرا نام نایاب حسین ہے، میں بنگلورو کرناٹکا سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ سارے یونیورس میں 18,000 کائنات ہیں، اور ہر کائنات میں بھی کسی نہ کسی امام یا نبی کا موجود ہونا ضروری ہے، اور کیا وہ مخلوق بھی ہماری طرح امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ 18,000 تو نہیں ہے، اس سے کئی لاکھوں میں ہیں وہ مخلوقات پروردگار عالم کے، وہ کائنات جس کو مرحوم مجلسی نے بہار میں بیان کیا کتاب السماء والعالم میں، جی لاکھوں ہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے اوپر اقتدار ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور امیر المومنین نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ سب کے امام ہم ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کائنات جو ہماری اطلاع میں ہے اور جو اطلاع میں نہیں ہے، اطلاع میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہم اسی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دنیا کو پوری طرح سے نہیں جانتے ہاں، اور اس سے نکل نہیں سکے ہیں، اور اسپیس میں ابھی نہیں معلوم کیا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، جی نہ جانے کتنی دنیا ہے، سب دنیا کے اوپر اقتدار پیغمبر اور ذریت پیغمبر۔ میں مہوا سے تنویر بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں روزی کا محتاج بہت ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ استغفار کثرت سے کریں، استغفار سے رزق بڑھتا ہے، اور سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت ہمیشہ چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، انشاءاللہ سورہ نوح کی آیت کی روشنی میں ان کو یقیناً رزق وافر عنایت۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد نام ہے ان کا، اجین سے سوال ہے کہ اگر غیر مسلم اچھا ہے اور انسانیت اور نیک اور بھلا انسان ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے، انجام تو جو بھی نیکیاں کرتا ہے اس کو اس کے نیکی کا اجر پروردگار عالم دے گا، ہم کو بھی دے گا، غیر مسلم کو بھی دے گا، عیسائی اور یہودی کو بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رب العزت اپنی عدالت کے خلاف کوئی عمل کرے، اللہ خلاف عدالت کوئی کام نہیں کرتا، ہر کی اچھائی کا بدلہ دے گا، ہر کی برائی کی سزا دے گا، ہم بھی اگر کسی کے ساتھ برائی کریں گے ہم کو بھی سزا دے گا، اس کے لیے شرط اسلام اور غیر اسلام کی نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام، میرا نام احد ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حلال کمائی کے لیے کون سی سورہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایگزام کی کامیابی کے لیے کس سورہ یا دعا کی تلاوت کرنی چاہیے؟
دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ واقعہ اور سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہر شب پڑھیں تو انشاءاللہ رزق وافر فراہم ہو، اور کامیابی کے لیے ان کو چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیہ کریمہ کی جس قدر تلاوت کر سکے انشاءاللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نجات بھی دے دیتے ہیں، تو جو پکارے گا اللہ اس کو نجات دے دے گا۔ بہت بہت السلام علیکم جاوید بھائی۔ السلام، ہم یاور عباس زیدی ناگپور سے، ماشاءاللہ خداوند چینل کی توفیقات میں اور اضافہ کرے اور آپ کے پروگرام میں بھی اضافہ کرے، الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ، اور جو لوگ چینل ون کو سپورٹ کرتے ہیں خدا ان کے رزق میں اضافہ کرے، اور جو معلومات ہمیں چینل ون سے مل رہی ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ یہ دعائیہ کلمات تھے، بہت بہت شکریہ، اسی طرح دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کچھ سنی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اگر یہ صحیح ہے یا غلط اس کا جواب دیجیے، اگر غلط ہے تو آپ اس کی دلیل دیجیے، یہ میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ سہارنپور سے سید عباس سوال کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو پیغمبر کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ کے نزدیک وجیہ ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو شفاعت جب پیغمبر کر سکتے ہیں مرنے کے بعد تو دنیا میں ان کو وسیلہ بھی بنایا جا سکتا اور بہترین وسیلہ ہے۔ ہے، بہترین وسیلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور ہم اس کے لیے معافی چاہیں پروردگار سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سچے دل سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کریں اور آئندہ سے اس گناہ کو نہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انور ہاشمی بھوپال ایم پی سے، اور میرا سوال ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی مادر گرامی کا نام کیا تھا؟ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جناب فاطمہ ان کا نام تھا، ام البنین ان کی کنیت تھی، اور وہ قبیلہ بنی کلاب کی خاتون تھی، اور قبیلہ بنی کلاب شجاع قبیلوں میں سے تھا، اور ام المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا تھا کسی ایسے گھرانے کا سراغ پتہ بتاؤ جس میں شجاعت پائی جا رہی، تو قبیلہ بنی کلاب عرب کے بہادر قبیلوں میں سے تھا، اور جناب ام البنین اسی قبیلے کی ایک خاتون تھی، ام المومنین نے ان سے شادی کی، اور حضرت عباس جیسا جری جس کی وفا آج تک زمازت خاص و عام ہے۔ یہ مختصر ہے، بہت بہت شکریہ۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ السلام۔ پہلے تو میں تمام ان چینل والوں کو دل سے دعا دیتی ہوں، مجھے یہ چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسرے میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، اور تیسرا یہ کہ میرا سوال ہے کہ طلاق کے بارے میں نے اس چینل پر بارہا سنا کہ جب تک طلاق نہیں ہوتی جب تک صیغہ جاری نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی لڑکی کے ساتھ ایسا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر شادی ہوئی ہے، وہ ازدواجی زندگی نبھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور ظلم بھی کرتا ہے، اور تمام ڈاکٹرز کو دکھلایا تو کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا اور طلاق بھی نہیں دیتا، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اگر دوسرے شخص پہ نکاح اپنے آپ ہو جائے گا اور دوسرا اگر نکاح کر لیا تو کیا جائز ہے؟ دیکھیے جو شرائط لکھے ہیں توضیح المسائل میں، اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر میں زوجیت کی یعنی ازدواجی زندگی کی شرائط نہیں پائے جاتے تو ایسی صورت پہ وہ نکاح فاسق ہے، فسخ ہو جاتا ہے، اور جب فسخ ہو جاتا ہے تو عورت آزاد ہے، وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں بھی دیتا تو حاکم شرع وہاں کے علاقے کے عالم دین کی طرف جائیں اور اس کے مسائل کو حل کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دس از سیدہ۔ ماشاءاللہ جاوید انکل، مسائل زندگی جو ہم سب کو بہت ہی پسندیدہ پروگرام ہے، اچھی طرح چل رہا ہے، مولا ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا پروگرام ہے جس میں علماء دین محنت اور اپنے علم کے ذریعے ہم تک مسائل کو حل کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں، اور ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کیجیے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خوابوں میں مرحومین کچھ مانگتے رہتے ہیں جیسے پانی یا کھانا، مطلب ان چیزوں کی کچھ تعبیر ہوتی ہے کیا؟ جبکہ ان کی مغفرت کے لیے دعا قرآن پڑھتے رہتے ہیں سوتے اٹھتے۔ اور دوسرا سوال بھی کچھ اسی طرح کا ہے، خوابوں میں جانور جیسے بندر وغیرہ آتے ہیں تو اس کا کیا یعنی اس کی تعبیر ہے؟
دیکھیے ابن سیرین وغیرہ نے جو تعبیریں بیان کی ہیں، اگر کوئی مردہ کسی سے کچھ سوال کرے مانگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا رزق بڑھے گا۔ ایسے افراد بھی اس کے رزق سے کھائیں گے جو اس کے خانوادے کے نہیں بھی ہیں، اور ہیں تو اب وہ استفادے کے لائق نہیں ہیں، مر چکے ہیں، جی تو معلوم ہے کہ رزق میں وسعت ہونے والی ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو حالت یعنی کسی جانور کو دیکھا ہے تو جانوروں میں بھی کچھ جانور وہ ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کے گھر میں مہمان آتے ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا دیکھا ہے وہ خدا بہتر۔ بندر دیکھا ہے۔ انہوں نے بندر دیکھا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسے مواقعوں کے اوپر اہمیت خواب کو نہ دے، بلکہ کروٹ بدل کر کے دوبارہ سورہ الحمد اور قل هو اللہ پڑھ کے سوچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ علی کے اکارڈنگ عورتوں کا نامحرم کے سامنے پیر چھپانا واجب ہے؟ کیا نماز پڑھتے ٹائم بھی عورتوں کو جراب ساکس پہننا ضروری ہے؟ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی چادر کو اتنا لمبا کر لے کہ اگر جراب نہیں بھی پہن رہی ہیں تو پیر ان کا ڈھک جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل شادیوں میں 90% مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ایسے میں میک اپ کے بنا اگر ہم جائیں گے تو عورتیں ہمیں حقیر سمجھیں گی، اور اگر مردوں کے سامنے میک اپ کر کے جائیں گے تو شرم جائز نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مردوں اور یعنی لوگوں کی نظر میں اگر حقارت ہو رہی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، خدا کی نظر میں تو عزت ہو رہی ہے۔ بے شک۔ اور مکس ایسے مواقعوں کے اوپر نہ جانے میں پرہیز کرنا چاہیے، اور احتجاج جیسے اب ہمارے بزم میں اب گانا ناچ نہیں ہوتا، جی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب ہم لوگ اس راہ میں لوگوں کی مخالفت کریں۔ جب مخالفت کریں گے تو خود ہی بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جائے گا، عورتیں الگ ہو جائیں گی، مرد الگ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا نام آہانہ شیخ ہے، ناگپور سے۔ ہمارا سوال یہ کہ اسلام میں سنگنگ کرنا کیسا ہے؟ جیسے قوالی اور نعت پاک بھی جو گاتے ہیں۔ ناچ گانا حرام ہے، مدح اہل بیت کرنا، مدح رسول اللہ کرنا جائز۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں وارانسی سے عرفان حیدر۔ جی میرا سوال ہے کہ اسلام میں ورزش کرنا کیسا ہے، اور اس میں کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ چینل ان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ مذاقہ نہیں ہے، حصہ بھی لے سکتے ہیں، ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چینل ان سے مجھے بہت علم حاصل ہوتا ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے کئی بار سوال کیے، کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ پلیز مجھے یہ بتائیے، آج کل جو مہندی میں ڈیزائن ڈالتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ عرب کی خواتین ٹیٹو بناتی ہی تھیں، آج کل جو نئی ڈیزائن ڈالتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، اور کون والی مہندی کا لگانا صحیح ہے؟ کیونکہ جب وہ مہندی کا کلر جانے لگتا ہے تو وہ لیئر بن جاتی ہے، جیسے چھپڑ بن جاتی ہے، ناخون سے کھرچنے پہ نکلتی ہے پرت بن کے۔ ایسی مہندی لگانا شاید کیسا ہے؟ یعنی پوچھ رہی ہے، پونا سوال یہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کلر ہے تو مہندی کا استعمال جائز ہے، اور اگر وہ جیسا بتا رہی ہیں پرت اور لیئر ہے جی تو وہ وضو کے لیے مانع ہے، جی۔ اس کا استعمال صحیح نہیں۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ سب کہتے ہیں اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیا اللہ میں برکت نہیں دیتا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم نے لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کے ساتھ بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، صدقے سے ہوتی ہیں، کار خیر سے ہوتی ہیں۔ دعا ایک عبادت ہے، اور دنیا میں رہنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام قادر بادشاہ ہے، مغل۔ 80% مسلم درگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں، اور ان سے کہو کہ درگاہ میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، تو کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، یعنی وسیلہ مانتے ہیں۔ دیکھیے غیر خدا کا سجدہ جائز نہیں، جی اور جب سجدہ جائز نہیں ہے یا حکم خدا سے ہو، جیسے فرشتوں نے سجدہ حضرت آدم کا کیا تھا، یا جناب یعقوب نے جناب یوسف کے سامنے سجدہ کیا تھا، تو سجدہ تعظیمی کی اجازت خدا کی طرف سے اگر ہے تو کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت غیر خدا کا سامنے سر کا جھکانا شرعاً حرام اور ناجائز۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور آغا صاحب۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا میں ون چینل کو صرف سہم امام بھیج سکتا ہوں اور سہم سعادات کسی ضرورت مند سید کو دے سکتا ہوں؟ ہم سب آپ ون چینل کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہمیں بینک سے روپیز بھیجنے پر کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو مل گیا ہے؟ سید تصدق حسین رضوی۔ آپ جب بینک میں سے پیسہ بھیجیں گے تو یقیناً آپ کے پاس بک پہ، اور آج کل تو موبائل فون اسمارٹ فون ہے، اس پہ بھی آپ کو
وہ فیسلٹی موجود ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پیسہ منتقل ہو گیا ہے اور یہاں سے رسید مل جاتی ہے۔ سوال آگاہ کی خدمت پیش ہے۔ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، سمع امام دیا جا سکتا ہے، سمع سادات اگر ان کے ہاں علاقے میں کوئی ضرورت مند ہے جی تو اسے دے سکتے ہیں، بشرطے کہ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے یہ مقلد نہ ہو، آغا کے یہاں اس کے لیے بھی اجازت شرط ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ My name is Irshad from Srinagar, Kashmir. I have 23 months old daughter. ان کی 23 مہینے کی بیٹی ہے اور وہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، نہیں چھوڑ رہی ہے، جبکہ شریعت میں 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ کوشش یہ کریں اس کے لیے کہ کچھ ایسی چیزیں وہاں پر لگا دیں، ماں کی تلخی وغیرہ پیدا ہو جائے جس سے وہ پھر دھیرے دھیرے چھوڑ دیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کوثر حسین فرام کشمیر۔ میرا سوال ہے، میرے باپ دادا کے آبادی دہ زمین پر میرے گاؤں کے لوگوں نے زبردستی مسجد تعمیر کی ہے۔ میرے دادا اور باپ اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، کیا میں ایسی مسجد کو جو باپ دادا کی ہے وقف کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، جب وہ زمین غصبی ہے تو غصبی زمین کے اوپر مسجد وغیرہ نہیں بنانی چاہیے، اور اگر بن گئی ہے تو حاکم شرع کی اجازت سے، یا خود یہ وارث ہیں اگر جی تو یہ اجازت دے دیں، کافی ہو جائے گی۔ ورنہ یوں مسجدوں کا غصبی زمین کے اوپر بنانا، گھر کا غصبی زمین پر، امام باڑوں کا غصبی زمین پر بنانا، خود چلنا پھرنا سب حرام۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا نام ذاکرہ ہے، میں ناسک سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہیں وہ بھی وقت پر؟ نماز جمعہ جماعت سے اگر پڑھ رہی ہیں تو جا کے پڑھ سکتی ہیں، جی جیسے ایران میں، عراق میں ہوتا ہے، اور اگر گھر پر پڑھ رہی ہیں تو بھی کوئی مذاقہ نہیں، ادھر نماز جمعہ ہو رہی ہے، اپنے گھر میں نماز ظہر اور عصر پڑھ سکتی ہیں۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے یہ جسمانیات سے مبرہ ہونے کی کوئی ایسی آیت ہے قرآن میں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں؟ اس کو بھی کیا قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں، سارے یونیورس میں 18,000 کائنات ہیں، اور ہر کائنات میں بھی کسی نہ کسی امام یا نبی کا موجود ہونا ضروری ہے، اور کیا وہ مخلوق بھی ہماری طرح امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ لیکن کبھی لڑکی کے ساتھ ایسا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر شادی ہوئی ہے، وہ ازدواجی زندگی نبھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور ظلم بھی کرتا ہے، اور تمام ڈاکٹرز کو دکھلایا تو کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا اور طلاق بھی نہیں دیتا، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی متضل العالی کے شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ سوالات آپ اس طرح سے بھیجتے ہیں اور جوابات سے ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیں گے، چینل ون کو سراہتے رہیں گے، چینل ون کی مدد فرماتے رہیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔